بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سلیبس کی ایک کتاب عمرانیات کا یہ صفحہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں معاشرتی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور ان کے عناصر کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں اسلام پہ اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ قدغن لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام معاشرتی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی معضلہ رکاوٹ ہے، جس میں اسلام پہلے نمبر پہ اسلام کو ایک ترقی پذیر مذہب کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی کا نام ہے، اسلام ایک حقیقت کا نام ہے۔ اسلام عروج و زوال کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہنے کے لیے آیا ہے، ہمیشہ بلند تھا اور بلند ہی رہے گا۔ اسلام پہ عروج و زوال نہیں آ سکتے۔ ہاں، مسلمان ہے کہ مسلمان عروج و زوال کا شکار ہو سکتا ہے، اسلام عروج و زوال کا شکار نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ بلند ہے، اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ دوسری چیز جو اس نے بیان کی ہے وہ حقوق نسواں پہ بات کی ہے کہ اسلام حقوق نسواں پہ پابندی لگاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، کسی بھی مذہب نے اتنے حقوق عورت کو نہیں عطا کیے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے معاشرتی حقوق کیا تھے عورت کو حاصل؟ ایک جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اگر بیوہ ہو گئی ہے تو اسے شوہر کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا، یا بیٹے کی میراث قرار پاتی، یا اس کے بیہودہ نام رکھے جاتے، یا محفلوں میں بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ جو ہے عورتوں کے ساتھ عشق یا شعر و شاعری پڑھی جاتی، یا ننگے ہو کے طواف کیا جاتا۔ یہ تھی عورت کا مقام۔ اور آج مغربی یہ ہم خیال لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ اسلام جو ہے وہ عورت کے حقوق پابندیاں لگاتا ہے، نہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ مغربی فلاسفر جنہوں نے اس عورت کے نام رکھے ہیں، کسی نے اسے منحوس کہا ہے، کسی نے اسے سپنی کہا ہے، کسی نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کسی نے اسے بچھو کہا ہے۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری، پردہ رکاوٹ نہیں ہے۔ پردہ، اسلام یہ حکم دیتا ہے عورت جاب کر سکتی ہے، عورت کام کر سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی تاجر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، جنہوں نے باپردہ ہو کے تجارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت میں شرکت فرمائی ہے، منع نہیں فرمایا۔ تو دو چیزیں ہیں، اگر شادی شدہ ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت واجب ہے۔ دوسری، اگر باحجاب ہو کے جاب کرنا چاہے تو بسم اللہ کر سکتی ہے۔ تیسری چیز میں جو یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ عورت کے حقوق متعین کیے ہیں تو اسلام نے کیے ہیں، کہ اگر بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے۔ جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کھڑے ہو کے استقبال کر کے بتایا کہ یاد رکھو، بیٹی زحمت نہیں ہوتی بلکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر زوجہ ہے تو اپنے شوہر کے آدھے ایمان کے حصے دار ہے۔ اور آخری چیز کہ سود، کہتے ہیں کہ سود پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، کہ پورا اس وقت پوری دنیا کا نظام سود پہ چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، سود وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم نے اسے ترک نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جو۔ تو میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں ایسے سلیبس پہ پابندی لگائی جائے، اور بچوں کو وہ پڑھایا جائے جو قرآن و سنت بتاتی ہے، جو قرآن و اہل بیت بتاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔